या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. First of all, I just wanted to say some words, not only words, but basically I wanted to say on behalf of all of our congregation, especially the members of Anjuman Dar-e Abbas and all the committee members of Dar-e Abbas and Anjuman Dar-e Abbas, to say congratulations to our one of the founder member, Dr. Mehdi Abdi, and his wife Amy Abdi. Side by side, I especially on behalf of all our fellow members present our congratulations to Ali Abdi and his wife, and also Raza Abdi and his wife. I think he is not here. He is out of town or overseas. And also our congregation or our organization president, Mr. Safdar Abdi and his wife and his kids. And may Allah bless all the blessings to our, I would say, my nephew, Ali Abdi's and his son. And I would definitely pray for his upbringing, and I would definitely say that Allah will definitely bless him and keep him in his blessing. Molana Nawab is already here, and he would definitely tell you what this occasion is. We call it Aqiqah ceremony. And this basically is a kind of religious responsibility on every father when he has a birth of his son or daughter. After 7th day, they should have a Aqiqah ceremony. Molana Nawab will explain in detail what this ceremony means and why we celebrate this kind of occasion. I definitely thankful to our President Safdar Abdi that he gave me this honor to say some words, even though I cannot explain my all kind of expression which I can say in my own language in Urdu, but in my whatever you call the broken words, I think whatever I wanted to say, you get it. In our all occasion, we try to celebrate our all happy occasions with the occasions of the blessing Muhammad or Ali Muhammad alayhi salam. So as I would say my nephew too, the president of our organization, Safdar Abdi, he asked me to recite a manqabat. Manqabat is a kind of praise to Muhammad or Ali Muhammad, and I would like to say some lines of it. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. एक और बुलंदतर नारे सलावत. जो न होता इस जहां में मेरे पंजे तन का आना, जो न होता इस जहां में
میرے پنجے تن کا نا تو نہ یہ اذان ہوتی نہ نماز پنج گانا، جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجے تن کا آنا، تو نہ یہ زمین ہوتی نہ فلک کا شامیانہ، تو نہ یہ زمین ہوتی نہ فلک کا شامیانہ، جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجے تن کا نا، جو یہ ہر زمین پر ہے میری فکر شاعرانہ، مجھے خلد کی زمین پر ہے بہت سے گھر بنانا، مجھے خلد کی زمین پر ہے بہت سے گھر بنانا، ہمیں درس دے گیا ہے یہ رسول کا گھرانہ، ہے کہاں پہ سر جھکانا کہاں آستی چڑھانا، ہے کہاں پہ سر جھکانا کہاں آستی چڑھانا، جو نہ ہوتا اس جہاں میں اسی واسطے ارم میں کیا مستقل ٹھکانا، کہ نہ بجلیاں گریں گی نہ جلے گا شیانہ، کہ نہ بجلیاں گریں گی نہ جلے گا شیانہ، جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجے تن کا نا، جو نہ ہوتا اس جہاں میں غم آل مصطفیٰ کا میرے پاس ہے خزانہ، غم آل مصطفیٰ کا میرے پاس ہے خزانہ، بخدا نہیں ہے محشر میرا گھر غریب خانہ، جو نہ ہوتا اس جہاں میں
मेरे पंजे तन का नाम बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. Thank you very much, Zia Bhai. And for anyone that doesn't know who Zia Bhai is, he is basically the heart and soul of this organization. He's been serving the Shia community for the past more than 50 years. It doesn't mean that he's old, but he's basically devoted his life for the sake of spreading the word of Islam and the Shia religion. So thank you very much, Zia Bhai, for that. Before I ask Molana for the speech, Ali, the proud father, he wants to say a few words. Please come on. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. You can just invite Molana. Assalamu alaikum. How's everybody doing today? Good. Good. I want to thank everybody for coming out today. And, you know, I was thinking about when we were going ahead and starting to plan the Aqiqah, okay, what do I want to talk to the community about? What do I want to let them know? Because I haven't gotten a chance to formally introduce my son. And then oftentimes, even with the people that are close to me and I would introduce my son to, they would be a little taken aback by the name. So I figured, why don't I just tell you guys a story about how I came across just naming him with my wife. So in Risalat al-Huquq, which is from Imam Zain al-Abidin alayhi salam, he speaks about the rights of human beings to other human beings, and in this context he speaks about the right of your child upon you as the parent, and the first right that your child has on you is that you give that child a good name. So when it came to the process of naming him, we didn't want to give him a name that was so common that everybody knew, that if I say this name in the middle of the gathering, everybody, like half the room will turn around. Like when you say Ali, half the room turns around. You say Muhammad, half the room turns around. Fatima, etc. So when we were going through this process, initially I was thinking, I was hoping that I was going to have a daughter. And the reason I was because, inshallah, inshallah. And I wish it was for a better reason, but it's because they provide more risk. They provide more sustenance, according to Hadith. But when it came to coming across the name, we were able to put together a list of 20 names for girls, 6 for boys. So when we were coming, and initially his name wasn't even on the list. So when we were putting this list together, my wife Sarah, beloved as she is, has certain conditions. There cannot be a sheen in his name. There cannot be a ba. There cannot be a ba. There cannot be any of the harsh letters when we name this child. And I'm sitting here thinking, well, that's a lot that I can't name him. That comes from Urdu or Arabic, and she wanted it to be Arabic, and I was like, okay, that's fine too. So what do we have to work with? When we initially put out the name to my father, I don't even remember what the first recommendation was. My father and mother shot the name down, and upon shooting that name down, we're like, okay, we can't let them know whatever we pick, because they're gonna keep putting in the recommendations, and if it doesn't seem to be what we're going in line with, my grandfather, the grandfather's going to end up naming our child. So we ended up settling on Sayyid Younis Husayn Abedi. And the reason why we chose Younis, because
this is a beloved prophet in the Holy Quran. A chapter of the Quran is named after him. And one of the things that I think really resonated with me is both the name, both Younis and Imam al-Hussein alayhi salam, for whom he also has his namesake, both dealt with great sacrifices that they had to make, and had to deal with a community that either was unfamiliar with the message or was unwilling to listen to the messages that were being thrown across. And especially knowing that he was going to be growing up in the West, I knew that this is something that he is eventually going to have to go through. Being a Muslim who just happens to be raised in America or Europe, wherever our future takes us. But when it came to the sacrifices that we knew he would have to make, the Prophet Younis was preaching to his community about coming to the truth of God, coming to the truth of Islam as we understood it then. And what was clear is that his community was not willing to listen. But when he decided to leave the community to make his journey, he had companions who were able to convince the rest of the community to come to the message. So when I thought of that, we wanted him to have good friends, good companions that he could rely on. When we came to Sayyidina al-Hussein, the name was obvious. Like, I come from a Shia family. I connect so much with Imam Hussein as well. The sacrifice he made in Karbala, even before when he was younger, dealing with all the struggles of being raised around Prophet Muhammad, Ali ibn Abi Talib, Fatima. It's huge. Like it was a lot for someone to have to bear. And the fact that he was able to not only be raised in that and become a better an inspiration that has influenced people even over several thousand years later, and that we still remember his name and still remember his sacrifice and still remember every year what he did. And if you're at Dar-e Abbas, almost every Friday. Alhamdulillah. Yeah. So that's why we ended up naming him this way. And to any future father and to any future grandparents that are in here, or even a future mother or grandmother, when you are in the process of having another potential child come into your world, always reflect about what kind of name that you're going to give that child. Because they say that whatever name you give that child, part of that character that person or that name's meaning will affect that child as they grow up. Personality-wise, how they deal with the world, and how the world deals with them. So, inshallah, I want to thank everybody for coming today and coming to bless us. And now, I will ask Molana Nawab to please come and say a few words in English about what the significance of an Aqiqah is. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام كل اللهم صل على محمد وآل محمد كل مولد مرتهن بعقيقته صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. This is a very happy occasion. We all gathered to welcome a very blessed child in our community. You know, when a child is born from a religious family, a religious parents, and for introducing to community as a community member, this is a kind of strength for us. We hope in future Dar-e Abbas and their tradition not going to die, because these people are going to carry forward in future, because they are starting their celebration from here, and that whenever this child is going to look into his past, because this is recorded after when he get older, he said, day I introduced in the community there was a celebration, so I had to keep this place alive forever. That's number one. Number two, you know, Aqiqah is one of the tradition of the Prophet ﷺ. And that's the reason when we do the Aqiqah, that means we follow the tradition of the Prophet ﷺ. You know, the follow the Prophet ﷺ, he actually following the Prophet. So this is kind of a worship, this kind of a ibadat. Because if we are not following the tradition of the Prophet ﷺ, religion not going to retain or remain alive. So that is the reason we always carry forward the blessings he left behind. And you know what reminds us? The first Aqiqah Prophet ﷺ performed for his two grandchildren, Imam Hassan and Imam Husayn alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This also reminds us when we are doing the Aqiqah of our children, that is the blessing of Imam Hassan and Imam Hussain. If they were not gifted to the Prophet, Prophet never started this tradition, and we don't have that tradition among our community. So this again related to Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam. And Aqiqah is one kind of like the highly recommended mustahab act. Even you know, the istihbab is not even over until the person is alive. It is still recommended a person who realizes his parents or himself never performed the Aqiqah in their life. After death, their children can do on behalf of him. Some people said if like 7 days pass, if I didn't do it, that's expired. No, this is not never expired. If he realized later on and he like to do it, he able to do it. If he would like to do himself for himself, when he get older, he can do it for them. If he died and his children want to do on behalf of him, even they can do after his death. This is highly recommended. Why? Because Imam said very beautiful thing in this hadith. Kullu mauludin. All the babies they born. Murtahinun bi aqiqatihi. They are mortgage against their aqiqah. So you want to release, because Allah has gave you gift, but they are not completely delivered to you until you pay something. So what do you have to pay? You have to do the Aqiqah. What do you do in the Aqiqah? You slaughter any animal which is appropriate according to your standard, according to your like the status in the society. You have to get anything, cow, goat, anything, whatever you afford. And then, why is like the makruh for the parents to eat? Because they have to give to other people to eat, invite other people to eat. But this is not a sadaqah. This kind of, only the 1/3 is right of the
lady is called Qabila, or the woman who deliver the baby, but they already charge from you. In America, there's a standard change, a system change, so you have to do something else for that, right? So actually, 1/3 is goes to the Qabila, the person, the midwife who is delivering the baby. They have right, but because they already paid from somewhere else, so you can charity that part on behalf of the child. Rest of 1/3 is for their family, 1/3 is for friends. Right? This is the distribution of the Aqiqah. Aqiqah is not actually considered the sadaqah. It is considered kind of a nazr on behalf of the children to distribute in the community or invite them and serve them in form of the food. So Aqiqah is not only this is when we did our Aqiqah, I mean like the children's, or maybe when my parents did for I seen my brothers and other one, they distribute in a whole community. If there was sadaqah, they never give to other people. They are not allowed to eat the sadaqah, especially Sadat and rich people, but they're given to everyone, because this is a tradition started by the Prophet to invite the community for a purpose. What is the purpose? I told you always, there's a 4 or 5 occasion inviting the community member, relatives in the meal or in family invitation. So why? Because they have to recognize the child. One occasion, when child is born, the first is mentioned. When child is born, you do Aqiqah in 7 days. You have to invite the family and feed them. Number 1. Number 2, whenever the new marriage occur, and you do the walima after the marriage ceremony. Number 3, when you buy a new house. Number 4, when you're returning from Hajj. Because all 4 occasions you need 3 things which is common. Number 1, you have to recognize these new people coming in our life. New wife is coming, new house is coming, new boy is coming. So they have to be introduced in the community as a community member. So the nice way to that, to invite the people, give them meal, so never forget the meal, never forget the boy, they're eating meal on behalf of him. Recite Salawat, please. Allahumma salli Muhammadin wa ali Muhammad. So, and recognition is not only one thing. When you invite the community member, there's another reason behind it. They need the dua for their growth, for their the future. So we have to pray for them, to Allah give them long life, prosper life, healthy life, and they become a true follower of Ahlul Bayt alayhi salam. So our dua is going to be acceptable on their for them by Allah subhanahu wa ta'ala. And whenever we are doing the dua, Allah never refuses the devotees' dua in favor of others. If we do dua for ourselves, Allah may accept, may not accept. But when we are doing for other people, Allah accept. That's the reason we are inviting other people to pray for our children. So Allah accept your dua, because this dua is for sake of ikhlas. We are not asking for greediness for ourselves. We are asking other people to Allah grant them. So Allah going to accept without any problem. So these are the reasons. Other reason is behind it, because we want to keep them, continue this tradition in the future, right? That's the important thing to remember, and always, inshallah, keep this tradition alive in our community. This is the sunnat of Prophet ﷺ, highly recommended. As I mentioned, few things are wajib on the parents. Ali, alhamdulillah, he is a very religious person. He acquired knowledge, always study, going to Hawza and other places. He always learned a lot from several places. He came to me, inshallah. This is a good thing. Whenever the youth are informative, they are learning about religion and they follow religion with understanding, this is the best thing for us. There is no doubt in that, because we have a secure future in their hand. So when they do, three things are wajib on the parents. Number 1 is choosing a right name for them. Alhamdulillah, they choose very nice name. I was calculating the adad, right? So what is that? The adad is, because I normally when pick the name, because lots of people call me, alhamdulillah, I help them with some, they have right to choose, but I advise them. The choice is in their hand. I only advise, because when the boy or girl is born, right, you have to decide the right name for them. And right name is have very many ways we can decide the name. Right? If someone born on 15 Shaban, automatically you're going to the name him relate to Imam Zaman Salam. We know another name. If someone born on the birthday of Imam Hazrat Ali Akbar, then Ali Akbar is the appropriate name. There's no other name is good for him, because he's going to remember 2 things. He born on the day the parent chose the name related to that personality. So there's no doubt in that. But sometimes no, you have to have common name which you like to choose. So always have the freedom for that. But 7th Imam gave a very nice hadith about it. He said, if you name
your child from the name of Ahlul Bayt, right? And one the important condition, this condition is very, always we forget this condition. Alhamdulillah, not in our community, but sometime some people forget. Never disrespect them or never call them with disrespect. The second condition is there too, We name him Hassan, Hussein, Yunus, all names are related to Ahlul Bayt, where we always have the combined name. If you call them disrespect, you lose this benefit. What benefit he mentioned? Benefit is very nice. You have continuous blessing in your family, number one, and you never become poor. This insurance for us. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So invited, we are actually naming him from the name of Ahlul Bayt. Hussein is name of Ahlul Bayt. Younis is also name of one of the Prophet, and he combined both names. This is like the tradition in India, Pakistan especially. They have combination of the name, and this is really very good. You can recite Salawat from Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Take combine two names is really good. There's no doubt in that. It's a very beautiful thing. So you can like the match the other. Sometimes you make it better like the four name. Right? That's good. There's some nature because the Imam Ali Islam, he left many like the subjects. We don't know how many subjects and how many he left behind and how many still exist in the true form. It's very hard to know because Imam himself said, Prophet taught me 1,000 subjects. Bab means subjects. Not Bab means like the knowledge. Bab means subjects, right? Because when you go in the book, there's a Vab. Vab, they had talked about different subjects. 1,000. And open 1,000 from every subject, every door. So how many are there? 1,000 multiplied by 1,000 means 1,000 times 1,000, million. So you see 1 million subjects, Imam Ali knew that. And he left behind. But some of one of the numerology among them. The tradition Imam left Ilm Jafar. So many like the things are there. Some of experts may exist, they knew about these things and they taught some of like the knowledge about it. So if we knew that thing, we may use it. It's good thing because some of others are very important to know and have effect in the person's life. I research for that. I always like go behind it and try to learn some kind of like the clue through that to use in our life. There's the things. There's the two things this I mentioned for you. Go and check yourself. This is not 100% true. You have the ways to change your life. These numbers have effect on your life. There's no doubt in that. It's build your nature. You never seen any person by name of Abbas and he don't have like the kind of bravery, or he cannot like the stand up against the oppression. You're not going to find that person because his name is giving them bravery and that power to stood up against the zulm. Because this is built in the system. He get angry whenever he says something not right. He show his like angerness because this is the true meaning of that. He never like the remain quiet in front of the injustice. That is a normal thing. So this thing. So all the Ali always like the name is help. Imam Hussein name, you see the result. The religious names. They bring the religious, the very important thing. Tomorrow, this is you see he named very nicely, and I try to conclude inshallah. Some people they think if we named our children names the common name which they can hide their identity. When they say their name, the people do not understand which religion they belong. This is extremely dangerous. Why? Because other people understand or not, that person going to understand who I am. He loses his identity. Because he said my name and his name is not giving him sense who he is, then he loses his identity.
because he can not express himself who I am. As soon as you go and you say my name is Younis Husayn, Husayn is automatically give I belong to Imam Husayn who sacrificed life in Karbala. So his identity is well known. He cannot hide himself from which like the tribe he belong, who he follow, and who is his master. These never like to lose their identity. The good name always keep their identity alive, and that identity not going to help him in this world. I said yes, sometimes we have to like the face challenges. You may be scrutinized. You have to be questioned. It doesn't matter. I said if you name yourself Muhammad Ali or Fatima Hassan Hussain or one of the Ahlul Bayt, and these names are pop up for like the checking when you are going to airport, don't worry. When you stand in the line for a few minutes, for sake of these good names, you get compensation and hereafter. The line going to be shortened to enter into paradise. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So which line you want to stand for a long time? The day of judgment line or line in the word? Line very short. You're going to come after half an hour. Flight not going to miss you. They're going to take you in the flight. But that flight is very important. We may miss it. So these names are very important. So don't feel bad. Like all youth are listening my like his speech and then remember that thing. Inshallah tomorrow in future you're going to name your children with nice name. You receive lots of benefits. Lots of, there's no doubt in that. As soon as they say their name, they must remember who they are. And that is the best name for them. Number two, the wajib thing is, for the children, is to give them good knowledge. And knowledge of Ahlul Bayt. That's again, wajib. And especially knowledge is sometimes mentioned in several forms. Knowledge with the skill, so they can earn their livelihood. So when we are training our like the children or giving them knowledge, we must keep eyes on them. They are going on right direction and their knowledge is leading to the skills and they are able to make their livelihood successfully. This also wajib on the parents. And third and most important things, which if you hear inshallah you understand, give them very beautiful and good wives so they can live peacefully. Recite salawat inshallah. Allahumma salli Muhammadin wa ali. These are necessary part of your life. These responsibility Allah bestowed on your shoulder. You cannot run away from these three responsibilities. You have to keep eyes always on these three responsibilities and try to fulfill correctly, so you have no problem in the future inshallah. If you fulfill these three responsibility, then many responsibility automatically go on the children's shoulder and they have to fulfill in your life and after death inshallah. So these are good thing inshallah. Aqiqah is one of the blessed occasion inshallah. You all came here to celebrate this occasion because we have alhamdulillah beautiful child and handsome one, and also this is not only this and another thing. This not only a happy occasion for our Dr. Abedi Sahab or Ali Abedi or his like the Raza Abedi. This is the happy occasion for whole community because we have a azadar of Ahlul Bayt in our society. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Because he said if I hoping the Allah give me girl, is no doubt in that. If the first child is girl, you have more blessing than that. And that is another thing. You have to remember, Aqiqah is mustafa for girl and boy both. So there is no discrimination in Islam. There is no discrimination in Islam. Islam gives more right to women. And that's what the Prophet said, if the first child is girl, you have more blessing, more rahmat from Allah subhanahu wa ta'ala, right? Allah give you more blessing and you have, inshallah, and every house which have the child, I mentioned so many times hadiths about the which house have the like the blessing. Any house, they have the old people or a masoom child, means a person who is not reached his puberty. If they live in the house with the respect and dignity, Allah continuously shower His mercy on that house. So both of them must be there. If one of them is also, you receive the mercy. So bring part of your child correctly, inshallah. Keep eyes on them, give them the rights, and always, inshallah, bring them to the center so they learn the good things. Through the center, they're going to be, inshallah, assets for us, inshallah. So Aqiqah is a great occasion. You all came here, inshallah. We all be blessed. We again congratulate Ali and inshallah our Abedi Sahab, Dr. Abedi and all of them, inshallah. So this is a
time of dua. So inshallah we all do the dua together. If Molana Hafiz want to say something in Urdu, is good occasion. Inshallah, if you have few minutes, if you like to conclude, up to you, inshallah. So I ask Molana Hafiz to inshallah come and start do dua for the child, inshallah, and we can inshallah conclude that thing, because I said in English, so our tradition is that inshallah we say something. Molana is very nice, inshallah, the poet himself, and also recite good poetry, so he can inshallah conclude that thing. But I say some dua inshallah, and then Molana can come inshallah within a few minutes inshallah and conclude too, and then inshallah we can start your meal, because many people are invited from other community and they eat before the Maghrib, Recite salawat, please. Allahumma salli Muhammad. I don't know this. Someone told me this thing. Oh, really? اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح پانے والے اس بچے کی جو نعمت انہیں ڈاکٹر عابدی اور ہمارے علی عابدی کو عنایت کی ہے، پانے والے اس نعمت کو ہماری دنیا آخرت کی نعمت قرار دے، اس نعمت کو تیری راہ میں پرورش دینے کی توفیق عنایت فرما۔ جو خوبصورت نام اس بچے کو یونس حسین سید یونس حسین عابدی دیا ہے، پانے والے اس نام کے تمام اثرات کو اس بچے کی زندگی میں مکمل طور پر عنایت فرما، انہیں عاشق حسین اور ائمہ طاہرین کے چاہنے والوں میں سے قرار دے، پالا ان کی زندگی سے تمام آفت و بلا و پریشانیوں کو دور فرما دے، پانے والے طول عمر بابرکت عطا فرما، دینی و دنیوی علوم سے آراستہ فرما، پانے والے حاضر مجلس میں جو مناد بھی کسی بھی حاجت کو لے کر آئے، محمد عالم محمد صدقہ حاجت کو عنایت فرما، ہمارے نسل میں امام زمان کے ظہور ان کے چاہنے والوں کو باقی رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار آوان میں قرار دے۔ بسم اللہ چاہیے سر پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین محترم السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قبلہ نے جو پڑھا اس کا ٹرانسلیشن کرنے آیا ہوں۔ بہرحال سب سے پہلے میں تمام مومنین کی جانب سے ڈاکٹر عابدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا نے یہ دن نصیب فرمایا کہ ماشاءاللہ اب وہ گھر میں دونوں ہی ہو گئے، بوڑھا اور بچے دونوں ہو گئے، لیکن ایک پروگرام میں کر رہا تھا کہ جتنے بھی بزرگ ہیں اپنا نام لکھا دیں، کسی نے نام ہی نہیں لکھوایا، تو کہنے لگے ہم سینئر ہیں، بزرگ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ دادا کے ذریعے جو ہے پوتے کا عقیقہ سنت موقدہ ہے، بہت زیادہ تاکید جس سنت کی جائے اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور عقیقے کی شروعات امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ یہاں پر پہلا فرزند امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، تو یہ سنت دونوں خاندانوں میں گئی، ابو طالب کا پوتا اور رسالت مآب کا نواسہ۔ تو بہرحال دین اور محافظ دین
چونکہ ہم جو اس فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں اس کی بھی خاص وجہ ہے، ورنہ تو فقہ آخری امام سے بھی منسوب ہو سکتی تھی، فقہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب ہو سکتی تھی۔ یہ وجہ یہی رہی کہ امام حسن اور حسین دو بھائی، جناب امیر کے دو فرزند، امامت ایک بیٹے کی نسل میں گئی، لہذا دین امام کے ذریعے پہچانا جا رہا تھا۔ لیکن جب وہ وقت آیا کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی اور امام حسین کا بیٹا، جب ان دونوں کی شادی ہوئی اور اس کے بعد جو اولاد آئی تو کنٹریبیوشن دونوں اماموں کا مانا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی تدوین کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس تدوین یعنی جمع کیے ہوئے دین کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپلائی کروایا۔ تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالی دین میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کنٹریبیوشن ہے، بلکہ دین میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حسب اور نسب دونوں کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ریپرزینٹ کر رہے تھے خاندان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ریپرزینٹ کر رہے تھے امام رسالت مواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ماشاءاللہ یہ پہلا دن تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے بڑے نواسے کا عقیقہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر قربانی دی جائے تو قربانی تو ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن خدایا میں تجھ سے اس قربانی کے بدلے میں یہ مانگتا ہوں کہ لحمہا لحمہی، یعنی اس حیوان کے گوشت کو میں صدقہ قرار دیتا ہوں اپنے اس بچے کے گوشت کا، وعظمہا عظمہی، اور اس کی ہڈیوں کو صدقہ قرار دیتا ہوں میں اپنے بچے کی ہڈیوں کا، اس کے خون کو ہدیہ قرار دے صدقہ قرار دیتا ہوں اس بچے کے خون کا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اس دعا کو جاری فرمایا۔ عقیقے میں اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ سنی ہوئی باتوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، صاحب وہ جس کے گھر میں عقیقہ ہے وہ کھا نہیں سکتا، اور اس طریقے کی باتیں یہ۔ تو میں آپ کو ایک شرعی اعتبار سے مولانا اجازت دے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عقیقے کا گوشت کھانا، قانون یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہے اس بچے کی جو سرپرستی کرتا ہے، اور اس سرپرست کے انڈر میں جتنے بھی لوگ سرپرستی میں آتے ہیں، ولو وہ آپ کا نوکر ہی کیوں نہ، آپ کا خادم ہی کیوں نہ، اگر وہ آپ اس بچے کے سرپرست کی سرپرستی میں جو آتا ہے اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ یہ گوشت نہ کھائے۔ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اس سرپرست کی سرپرستی میں نہیں آتی ہے تو وہ کھا سکتا، سمجھیں۔ دوسرا، اس بات کو صدقہ رسول نے فرمایا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم تو ان کے نام کی خیرات کھاتے ہیں، تو کبھی بھی یہ سوچ کے عقیقے کی اکثر لوگ سیریمنی کو مس کر دیتے ہیں کہ نہیں یہاں تو خیر صدقہ ہے۔ گوشت جو ہے صدقہ دعا ہے رسول اللہ کی، چونکہ صدقے کے کئی معنی ہیں۔ اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو کوئی علم دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اگر کوئی ہنرمند اپنا ہنر کسی تک پہنچاتا ہے تو وہ بھی۔ صدقے سے مراد یہ ہے کہ قبول ہوا وا، کسی کام کو کرنا اور بات ہے لیکن اس کا قبول ہونا۔ کہتے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام، تو بہت سے کہتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کو کیوں کمپیریزن کہتے ہیں کہ 70 حج کا ثواب ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 70، ہم نے کہا آپ نے حدیث صحیح نہیں پڑھی، 70 حج کا ثواب نہیں، 70 حج مقبولہ کا ثواب۔ تو مراد یہ بتانا چاہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی حج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حج کا قبول ہو جانا بڑی بات ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کہ اگر میں نے اللہ سے قریب ہونے کا ارادہ کیا ہے تو اس قربت کو اللہ بھی تو قبول کرے، سمجھ رہے؟ تو حج مقبولہ امام حسین علیہ السلام، تو ہم مقابلہ نہیں کرتے کہ ایک سال بھر میں ہونے والی عبادت کو یا زندگی میں ایک بار ہونے والی عبادت کو امام حسین کی ہر وقت کی محبت سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن حج کا اپنا ایک مقام ہے کہ انسان روز قیامت کا منظر دیکھتا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس حج کو بچایا کس نے، اس حج کو بچایا کس نے، اس حج کی عظمت کو بچایا کس نے، تو پھر اس پہ جو امام، تو حج مقبولہ تو صدقہ کہتے ہیں اس چیریٹی کو کہ جو قبول، کیونکہ آپ عربی زبان بڑی وسیع ہے، ہمارے
تو وسیع زبان ہے. اس میں جو کہتے ہیں اس سے بر ایک ہوتا ہے حسن نیکی حسنہ، اور ایک ہوتا ہے بر. حسنہ جب کہہ دیا کہ بھئی نیکی کو حسنہ کہتے ہیں تو بر کیوں کہتے ہیں؟ بر اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو چھپ کے کی جائے، جو چھپ کے کی جائے، سمجھ نا. تو نام الگ الگ ہیں، اس کی پوزیشن کو بدلنے پر اسلام باتیں کرتا ہے. لہذا حسن کے معنی بھی ہیں نیکی، اور حسین کے معنی نیکی کرنے والوں میں چھوٹا نیکی، چھوٹی نیکی کرنے والا نہیں، کیونکہ ان دونوں کے نام حضرت پیغمبر صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ہارون کے بیٹے تھے شبر اور شبیر. ہبری زبان میں ان کا نام تھا شبر اور شبیر. اس کے معنی تھے بڑا نیکی کرنے والا اور چھوٹا نیکی کرنی، دونوں نیکی کرنے والے. ان میں بڑا والا کون سا ہے، چھوٹا کون سا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مصغر. اس میں مصغر کسی بھی اسم کا، رجل کا رجیل، رشید کا رشید جیسے ہوتا ہے، اسی طرح حسن کا ہوتا ہے حسین. اور حضرت امیر نے تینوں بچوں کے نام ہی نیکی پہ رکھے تھے، حسن، حسین اور محسن. سمجھے نا، تینوں ہی نام اس بات کا خاصہ رہا امام علی کی اولاد میں. اور یہی وجہ ہے کہ جس دور میں علی اور فاطمہ نام سے لوگ گریز کر رہے تھے رکھنے پر، امام حسین کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئی، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا اور تینوں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. سمجھ رہے نا. تو یہ سنتیں ہیں، ان سنتوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. مجھے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اس طریقے کی اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ممالک میں ہم نے کر دیا، عقیقہ کر دیا، لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے چاہیے. میری بات جب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہلی مرتبہ گیا تو میں نے اپنی والدہ کو فون کیا وہاں سے. وہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا، صدام کا زمانہ تھا، ایک بڑا سارا فون ہوتا تھا تو بڑا مشکل. تو میں نے والدہ سے کہا کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات مجھ سے رہ گئی، بھول چوک ہو گئی ہو. تو کہنے لگے بیٹا تم بہت اچھی جگہ ہو، مجھے شک ہو رہا ہے کہ تم چھوٹوں میں سے کسی ایک کا عقیقہ نہیں ہوا ہے. تو ممکن ہے تمہارا نہیں ہوا، چونکہ اس زمانے میں بہت بیمار تھی. تو پھر ماشاءاللہ مجھے ایک موقع مل گیا، تو میں نے مولا عباس کی روزے کے سامنے مجھے عقیقہ کرنے کا موقع ملا. ایک بکرا امام حسین کی نظر مولا حسین کی روزے کے سامنے، اور ایک تو ماشاءاللہ کبھی کوئی نیکی یاد آ جائے. اور ماں باپ، میں اپنی ماں کو زیادہ دعا کرتا ہوں اس بات کے لیے. تو جب کبھی بھی ہمیں موقع ملے، بات ماشاءاللہ آپ تو اس مقام پہ بیٹھیں، کوئی ایک ہی بکرا خالی نہیں ہے، آپ ایک اپنے ملک میں کریں، ایک وہاں کریں جہاں آپ رہتے ہیں، عقیقہ کریں. اور بچے کے لیے سنت موقعہ کو ہم آگے بڑھائیں. ہم برتھ ڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم اور دوسری چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے کہ جو ہمارے رسول نے کی ہے. سمجھ رہے نا، جو ہمارے رسول نے کی. ایک بات اور پتہ، اور اسی دن رسالت مآب نے امام حسن مجتبیٰ کا دایاں کان چھیدا تھا. یہ رسم جو بندہ پہننے کی ہے، یہ بھی امام حسن مجتبیٰ سے شروع ہوئی. تو آپ کو، ہمارے بچوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ رسم فیشن نہیں ہے، بلکہ کسی باعظمت شخصیت کی سنت ہے. تو کبھی بھی ہم جو ہے لوگوں کے بہکاوے میں دونوں کان چھدوا لیں یا بڑے بالے پہن لیں، نہیں. جو طریقہ ہے اس کے لیے آپ ایک سرٹن ٹائم معین کریں کہ میں اتنے سال تک، بلکہ ماں باپ طے کرتے ہیں یہ تو، کہ میں اتنے سال تک اپنے بچے کو تار پہناؤں گا یا اس کے کان کو چھیدوں. کوئی وجہ رہی ہوگی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ. تو ہم کبھی بھی اپنی ان سنتوں کو فیشن نہ بنائیں، بلکہ اس کو دین کا حصہ مانتے ہوئے ان پر آگے بڑھائیں. انشاءاللہ میں عابدی صاحب کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، ان کے فرزند اور دونوں بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بچے کے لیے طول عمر کی دعا کرتا ہوں کہ خدایا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا. یہ ماہ نبوت ہے شعبان، اور یہ ماہ امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس، اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے صدقے میں اس بچے کو عمر بابرکت عنایت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. اس گھر کو بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. میرے معبود، جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، ان سب مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. اس دنیا نے ہم سب کو لاوارث سمجھ لیا ہے، ہم سب کے وارث حقیقی صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا الحسن مجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم ولامک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس یا عمرو بن ہاشم ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سید مولا علی بن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم معصوم قوم، السلام علیکم بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سید مولائی محمد ابن علی ولی ابن محمد والحسن ابن علی، السلام علیکم مولانا صاحب اسف الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شرق القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In the end, I would request Dr. Abdi to come up here and say some words. Dr. Abdi is the grandfather of Sayyid Younis Husayn Abedi, so he wanted to say some words. Assalamu alaikum. I appreciate and thank everyone who could join us, and I recommend that everybody who has not done his own Aqiqah should do that. It's never too late. Thank you. Muhammad wa ali Muhammad salawat. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کل مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے، خاص طور سے وہ مومنین مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کی ارواح کو، اس کے علاوہ اپنے اپنے اعزاء اقربا ملنے جلنے والے تمام افراد، تمام علماء کرام، تمام مراجع، تمام ذاکرین البیت، تمام شعراء البیت، تمام قصیدہ خواں حضرات، تمام نوحہ خواں حضرات. جیسا کہ ہمارے علم میں آیا کہ ابھی ہمارے ایک برادر زاہد رضوی کی مدر ان لاء کا انڈیا میں انتقال ہوا، ان کو اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا، اور خصوصی طور سے ڈاکٹر مہدی عابدی بھائی کے والد محترم علی نقی عابدی اور ان کی والدہ محترمہ کو اس سورہ فاتحہ میں ضرور یاد رکھیے گا. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص. No!